اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، پہلے خطبے کا موضوع والدین کے ساتھ نیکی اور احسان ہے۔ والدین چاہے وہ زندہ ہوں یا مرحوم، ان کے ساتھ نیکی اور احسان قرآنی آیت اور مستند روایات کی روشنی میں اولاد پر فرض ہے۔ فرمایا کہ کیا رکاوٹ ہے، کیوں اپنے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے، یا زندہ والدین، حیین او میتین، زندہ والدین اور مرحوم والدین۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کا طریقہ بھی بتا دیا، بِأَن تُصَلُّوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے نماز پڑھو۔ اگر واجب نمازیں رہ گئی ہیں تو یا خود پڑھو یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھاؤ۔ البتہ باپ کا اگر بڑا بیٹا ہے تو اس کی جو شرعی ذمہ داری ہے باپ کی نمازیں پڑھنا، یہ اس کا شرعی فریضہ ہے۔ باقی اولاد پر اخلاقی فرض ہے، بیٹوں کا بھی اخلاقی فرض ہے، بیٹیوں کا بھی اخلاقی فرض ہے۔ بڑے بیٹے کا شرعی فرض ہے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی طرح، باقی اولاد پر اخلاقی فرض ہے کہ وہ والدین کے ذمے واجب الادا حقوق کو، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج یا قرض اگر کسی کا دینا ہے تو ان کو ادا کریں۔ ایک نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 3 بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر والد نے نماز نہیں پڑھی اور بڑا بیٹا ہے اور باپ کی نمازیں پڑھتا ہے، یا دوسرا تیسرا بیٹا یا بیٹی باپ کی قضا نمازیں اگر پڑھے، اس کو ایک تو باپ کی جو قضا نمازیں پڑھی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں باپ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اب باپ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ جتنی تاخیر کی جائے گی، جتنی دیر لگائی جائے گی باپ کی طرف سے نمازوں کی ادائیگی میں، یعنی اتنا ہی زیادہ وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ لہذا پہلی فرصت میں اگر انسان چاہتا ہے کہ مرحوم باپ یا مرحوم والدہ کو سزا نہ ملے، ان کو جلدی اس عالم میں رہائی ملے، تو پہلی فرصت میں ان کی طرف سے نمازوں کو ادا کرے۔ نماز پڑھی ہے 1 دن کی، 1 مہینے کی، 1 سال کی، باپ کی طرف سے باپ کا فرض بھی ادا ہو گیا، اور جتنی نمازیں پڑھی ہے دنوں کی یا مہینوں کی، سالوں کی، ان کا اجر اس کو بھی ملتا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ ایک الگ اس کا نام ہے، عنوان ہے، وہ صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم کا اجر الگ ملتا ہے، باپ کا فرض الگ ادا ہوتا ہے، اور اس نماز کا اس کو الگ سے ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی انسان جب تک زندہ ہے کوئی دوسرا اس کی طرف سے نہیں رکھ سکتا۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر انسان مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو، مالی طور پر، لیکن جسمانی طور پر استطاعت نہیں رکھتا، ڈاکٹر نے، کسی مستند اور ذمہ دار ڈاکٹر نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نہ جائیں، یہ حج کا سفر، باہر سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بندہ کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتا ہے۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتا ہے جو اس کی طرف سے جا کے حج بدل انجام دے۔ باقی عبادت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، خود رکھ سکتا ہے تو رکھے، ورنہ مد دے دے۔ مد ایک روزے کا 750 گرام ہے، اس کو آپ 30 میں ضرب دیں گے 22,500 گرام بنتے ہیں، اس کو 12 پہ تقسیم کریں گے، 22.5 کلو آٹا 1 مہینے کے روزے کا مد ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے، شوگر کے مریض ہیں، بی پی ہے، ڈاکٹر مستند اور ذمہ دار، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے تعلقات کو بحال رکھنا یہ ضروری ہے۔ وہ روایت میں عرض کر چکا ہوں، بعض اوقات انسان زندگی میں والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے، احسان کر رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ آنکھ ہو جاتا ہے۔ الٹ بھی ہے، زندگی میں وہ آنکھ کر دیا ہوتا ہے، والدین نے کسی وجہ سے بدتمیزی کی، تند اور تیز نگاہ سے ان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھایا، نعوذ باللہ،
انہوں نے آگ کر دیا، لیکن مرحوم ہونے کے بعد حساب کتاب کر کے ان کے تمام حقوق کو ادا کرتا، حقوق اللہ کو بھی حقوق الناس کو بھی۔ یہی بچہ جو والدین کا عاق تھا، مرنے کے بعد وہ والدین کا اطاعت گزار شمار ہوتا ہے، بار یعنی نیکی کرنے والا۔ فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ جانکنی کا مرحلہ میرے لیے آسان ہو، اسے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ والدین سے نیکی کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہوتا ہے۔ وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو وہ اچھا رکھے، استوار رکھے۔ قریبی رشتہ دار، والدین، اولاد، یہ پہلا نمبر ہے۔ قریبی رشتہ داروں کا مرنے کے بعد انسان کی جائیداد میں پہلے نمبر پر یہ حصہ پاتے ہیں۔ یہ نہ ہو، والدین بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، پھر بہن بھائی، پھر ان کی اولاد، بھانجے بھتیجے وغیرہ، پھر خالہ پھوپھی وغیرہ، ماموں، ان کی نوبت بعد میں آتی ہے۔ من اراد ان يخفف عليه سکرات الموت فلیکن لوالدیہ بارا ولقرابتہ وصولا۔ زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور زیادہ سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جن خوش قسمت مومنین کے والدین زندہ ہیں، ان کا سایہ ابھی ان کے سروں پر موجود ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنے، اور جن کے والدین مرحوم ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔